السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی گاؤں کی سیر کروانے جا رہے ہیں جسے دنیا کے کچھ لوگ صرف خوبصورتی کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، اور پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں وزٹر حضرات اس ملک کے گاؤں اور خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کے گاؤں اور دیہاتوں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سوئٹزرلینڈ کے ان خوبصورت گاؤں اور دیہاتوں میں لوگوں کی زندگی کیسی ہے، کیونکہ یہ علاقہ تو زیادہ تر پہاڑوں پر ہی محیط ہے، تو یہاں پر لوگ کاشتکاری کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو ایک حیران کن بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہاں پر صرف جو کاشتکاری ہے وہ تقریباً مخصوص علاقے پر کی جاتی ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ اپنے لیے گندم اور چاول اپنے قریبی یورپی ممالک سے ہی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہاں پر لوگ اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، کون کون سے روایتی طریقوں سے اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کے پاس ذریعہ معاش کیا ہے، اور یہاں کے لوگ اپنی شادیاں کن کن روایتی طریقوں سے کرتی ہیں۔ تو یہ ملک اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی زیادہ تر جو آمدن ہے وہ غیر ملکی جو یہاں پر لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں ان سے ہی ہوتی ہے۔ یہ گاؤں اور دیہاتوں میں انتہائی خوبصورت ترین گھر ہیں۔ چلیے دوستو، آپ نے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے بھی ایک بار گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اسے مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین اور قدیم ترین ممالک کی صف میں ہوتا ہے، جہاں ہزاروں سالوں سے ہی انسانی آبادی آباد ہے۔ اس ملک کو انتہائی پرامن اور پرسکون لوگوں کا ملک بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کبھی بھی کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ سوئٹزرلینڈ خوبصورت ترین پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ گھاس کے وسیع ترین میدانوں اور خوبصورت جنگلات اور ندی نالوں کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق 41,250 مربع کلومیٹر ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی زیادہ تر ملکی آبادی دیہاتوں کی صورت میں ہی ان خوبصورت پہاڑوں پر ہی آباد ہے۔ یہاں کا موسم بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے اور دل فریب مناظر بھی بہت خوبصورت ہیں، جو کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ پر اتنی قدرتی خوبصورتی ہے کہ ایک جنت کی مثال پیش کرتی ہے۔ دوستو، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت ترین پہاڑی کے اوپر آپ کو ایک سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی دیکھنے کو ملتی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے۔ دوستو، آپ کو ایک اور بھی دلچسپ بات بتائیں، سن 1980 تک سوئٹزرلینڈ میں مسلمان لوگ نہ ہونے کے برابر تھے، مطلب کہ مذہب اسلام یہاں پر بہت کم تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر مجموعی تعداد صرف 0.5% تھی، لیکن اب موجودہ دور میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ مسلمان لوگ آج بھی آباد ہیں، جو کہ نسلی اعتبار سے زیادہ تر بوسنیا، سلیبیا اور ترکش نسل کے لوگ ہیں، اور اسلام سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا ایک مذہب بھی سمجھا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کے دور میں سوئٹزرلینڈ میں تقریباً 200 سے زیادہ مساجد بھی موجود ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں تمام گھروں کے ڈیزائن آپ کو ایک جیسے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں گھر زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوئے ہی نظر آتے ہیں، جو کہ موسمی اعتبار سے بھی یہ گھر بہت اہمیت کے حامل ہیں، جو یہاں کے لوگوں کو سخت برف کے موسم میں اور ٹھنڈ کے موسم میں محفوظ رکھتے ہیں۔ دوستو، باقی یورپی ممالک کی طرح سوئٹزرلینڈ میں بھی کھیتی باڑی مختلف طریقوں سے ہی کی جاتی ہے۔ جہاں کا زیادہ تر علاقہ سرسبز پہاڑوں پر ہی موجود ہے، اس لیے یہاں زیادہ تر کھیتی باڑی پولی تھین کے بنے ہوئے بڑے بڑے ایگریکلچر فارموں میں ہی کی جاتی ہے۔ دوستو، سوئٹزرلینڈ کا صرف 38% حصہ ہی قابل کاشت ہے۔ اس میں روایتی فصلوں کے بجائے یہاں پر آلو، پھل سبزیاں اور انگور کے باغات کافی بڑی تعداد میں موجود ہیں، جبکہ یہاں کچھ پہاڑی علاقوں میں بادام، اخروٹ، کاجو، پستہ کی پیداوار بھی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اپنے غذائی قلت کو پوری کرنے کے لیے زیادہ تر گندم اور چاول کافی بڑے وسیع پیمانے پر دیگر یورپی ممالک سے ہی فروخت کرتا ہے۔ البتہ یہاں ڈیری فارم کے معاملے میں سوئٹزرلینڈ بہت زیادہ آگے ہے۔ یہاں زیادہ تر ڈیری پروڈکٹس جس میں دودھ، پنیر کافی زیادہ مشہور ہیں، جس سے ایک بہت بڑی تعداد میں پنیر اور چاکلیٹ بنائی جاتی ہے۔ دوستو، 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ میں بھیڑ اور بکریوں کی تعداد بھی تقریباً 60 لاکھ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پر 7 لاکھ سے زیادہ گائے وغیرہ بھی موجود ہیں، جہاں سبزے کی بھی کوئی کمی نہیں۔ اور یہاں پر بہت زیادہ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے کسان اپنے جانوروں کو انہی پہاڑی علاقوں پر چراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ان پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر بھیڑوں سے ہر سال 300 میٹرک ٹن تک زیادہ تر اون حاصل بھی کی جاتی ہے، اور کچھ دیہاتوں اور علاقوں میں پرانے لوگ رہتے ہیں، وہاں آج بھی بڑی مقدار میں
सर्दियों के कपड़े भी इसी ऊन से ही बनाए जाते हैं और कुछ यहाँ पर और भी चीज़ें ऊन से तैयार की जाती हैं। स्विट्ज़रलैंड के इन देहाती इलाकों में लोकल मार्केटें भी लगती हैं, मतलब कि यहाँ भी हफ्तावार बाज़ार सजाए जाते हैं जहाँ तमाम ज़रूरियाती ज़िंदगी का सामान इन लोगों को आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड की आबादी भी इंतहाई कम है, लगभग यहाँ 90 लाख के करीब जहाँ लोग आबाद हैं, जिनको ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम तर अशिया वहाँ की गवर्नमेंट इन लोगों को फराहम करती है। स्विट्ज़रलैंड की ज़्यादातर मुल्की आबादी इन्हीं पहाड़ी इलाकों और ख़ूबसूरत गाँव और देहातों में ही आबाद है। यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दिल को सुकून देते हैं। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में जंगलात की भी कोई कमी नहीं और इनसे हासिल होने वाली लकड़ी से एक तो यहाँ के लोग अपने लिए घर बनाते हैं, दूसरा यहाँ के लोग लकड़ी को सारा साल अपने आप को गर्म रखने के लिए, मतलब कि सर्दी के मौसम में लकड़ी को जलाकर ये लोग अपने लिए एक गर्मी का मतलब कि समा पैदा करते हैं। इसके अलावा खाना बनाने में भी लकड़ी की मदद फराहम करते हैं। इन पहाड़ी इलाकों पर लोगों ने बहुत बड़े वसी पैमाने पर शहद की मक्खियाँ भी पाल रखी होती हैं और इनसे खालिद शहद हासिल किया जाता है। इसी को ये लोग फ़रोख्त करके भी अपनी रोज़ी रोटी का ज़रिया लोगों ने बनाया हुआ है। स्विट्ज़रलैंड के देहाती इलाकों में आज भी शादियाँ पुराने और रवायती तरीक़ों से की जाती हैं। इनकी शादियाँ भी इंतहाई दिलचस्प होती हैं, लेकिन यहाँ के गाँव के लोग जो हैं, ये तमाम लोग इनकी शादियों में शरीक होते हैं और यहाँ की शादियाँ जो हैं सिर्फ़ एक दिन पर ही मुहित होती हैं, मतलब कि इनकी शादियों के लंबे रस्म व रवाजात नहीं होते और ना ही ये लोग ज़्यादा अपनी शादियों में फजूल खर्चियाँ करते हैं। तो अगर स्विट्ज़रलैंड में मज़हब की बात की जाए तो मजहबी एतबार से यहाँ पर ज़्यादातर ये यहाँ के लोग ईसाईयत मज़हब को ही फॉलो करती है, जिसमें कैथोलिक, क्रिश्चियन और सिज़म फार्म के लोग बहुत ज़्यादा शामिल हैं, जबकि ईसाईयत के बाद दीन इस्लामी सबसे बड़ा यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड का मज़हब है। स्विट्ज़रलैंड के ये देहात एक ऐसी दुनिया के दरवाज़ा खोलते हैं जहाँ माजी, हाल और कुदरत के खूबसूरत हम आंगी के जुड़े हुए हैं। यहाँ की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सुकून, खूबसूरती और रवायात की एक हकीकत की कदर क्या होती है। तो हर साल लाखों की तादाद में गैर मुल्की सयाह भी स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं और यहाँ के खूबसूरत इलाकों और कुदरती और हसीन मनाजिर को देखकर अपने आप को लुत्फ़अंदोज़ करते हैं। यहाँ पर आकर लोग एक इंतहाई पुरसकून ज़िंदगी को देखते हैं और ख़ुद भी एक सुकून महसूस करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कभी स्विट्ज़रलैंड आएँ, यहाँ के देहातों की सैर ज़रूर करें, क्योंकि ये सफ़र ना सिर्फ सफ़र है बल्कि आपको कुदरत के करीब ले जाएगा, बल्कि आपको एक ऐसी दुनिया से रोशनास कराएगा जो आज भी अपने असूलों और तहजीब से जुड़ी हुई है। स्विट्ज़रलैंड अपनी खूबसूरती और कुदरती मनाज़िर की वजह से पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्विट्ज़रलैंड के गाँव के मुतल्लिक़ एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, दीगर ममालिक की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें।